اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اس مختصر سے خطاب کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ کے نعرے کے جواب میں اللہ اکبر کی صداؤں سے فضائیں گونج اٹھے۔ دوسری جانب رومیوں کی لشکری اور ان کے سالار مسلمانوں کی قلیل تعداد اور لشکر کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مذاق اڑاتے رہے اور آوازیں کس رہے تھے۔ رومی لشکر کے سپہ سالار نے اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے صلیب کے پاسبانوں، روم کے شہنشاہ ہرقل کی عظمت کی قسم ہے کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو میرا یہ 1.25 لاکھ کا لشکر پانی کی طرح بہا کر لے جائے گا اور ان کی حالت خس و خاشاک کی طرح کر کے رکھ دے گا، لیکن مجھے ان لوگوں پر رحم آ رہا ہے جن کو ان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کیوں ہمارے سامنے پھینک دیا ہے۔ اگر سچ پوچھے تو ان چند سرپیروں کے ساتھ جنگ کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ رومی سپہ سالار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے روم کی بہادر شیروں، تمہارے سامنے بیڑیوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ ہے، ان پر اپنے دانت خوب تیز کر لو۔ تلواروں کی کاٹ آزمانے کے لیے چند گردنیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ سیلاب کے تندریلے کی مانند آگے بڑھو اور ان مٹھی بھر مسلمانوں کو پانی کی طرح بہا کر لے جاؤ۔ اپنے اس خطاب کے بعد صلیبی سپہ سالار نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر اسلامی لشکر بھی تکبیر و تہلیل بلند کرتے ہوئے آگے بڑھا اور رومی لشکر سے ٹکرانے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرکزی کمان آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی، جبکہ دائیں بازو کی کمان حضرت قطبیہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور بائیں بازو کی کمان عبایہ بن مالک کے سپرد کی۔ معزز ناظرین، عام حملے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہد ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے شیروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثاروں، آج ثابت کر دو کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ دیکھو اپنے سامنے طاغوت کے لشکر کو، آگے بڑھو اور اس باطل قوت کے پیروں تلے زمین کھینچ لو۔ ان کی کثیر تعداد کا خوف نہ کرو۔ یہ لڑائی ایک طاقت کی دوسری طاقت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ جنگ حق غالب آنے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علمبردار بھی۔ دشمن لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بظاہر تم اس لشکر میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش نہ گم ہونے دینا اور نہ اپنے علم کو گرنے دینا۔ میرے ساتھیوں، ہم اکٹھے لڑیں گے، اکٹھے مریں گے۔ معزز ناظرین، جب اسلامی لشکر گرد کے بادل اڑاتے ہوئے آگے بڑھا تو دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی پجاڑ آئی تو لشکر اسلامی کی سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دایاں اور بایاں پہلو اپنی اپنی سمتوں میں پھیل کر آگے بڑھا اور دشمن سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس دوران حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑ بھی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بھی بڑھا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن کی ساری توجہ انہی پر تھی۔ تیروں کی بجاڑ اور دشمن کا زیادہ تر زور انہی کی طرف تھا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام احتیاطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بپرے ہوئے شیر کی طرح بڑھ چڑھ کر دشمن پر جپٹ رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو کئی تیر لگ چکے تھے اور ان کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ ہی انہوں نے اپنے جھنڈے کو گرنے دیا اور نہ ان کی للکار خاموش ہوئی۔ اپنے جسم میں کئی تیر لیے اور اپنے جھنڈے کو سنبھالتے ہوئے وہ مسلسل تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی تعداد کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ جس طرف بھی بڑھتے تھے اسی طرف دشمن کی آہ و بکا میں اضافہ ہو جاتا اور کفار کے چکے چوٹ جاتے۔
لیکن اب ان کے جسم میں دشمن کی پھینکی ہوئی کئی برچیاں بھی گھس چکے تھے۔ دشمن کی تلواروں کے وار سے بھی آپ کا جسم کئی جگہ سے کٹ چکا تھا۔ آخر کار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے نڈال ہو کر گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو کر گھوڑے سے گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا بھی گر گیا، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر میں کچھ بددلی کے آثار پیدا ہو گئے۔ لیکن فوراً ہی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز سے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، اسلامی جھنڈا گر نہیں سکتا، میری طرف دیکھو، میں ہوں جعفر، مسلمانوں آگے بڑھو۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے حضرت زید بن حارثہ کی جگہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بجلی کی طرح دشمن پر جپٹ رہے تھے اور دشمن کے سروں کی فصل کو کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ہاں تو ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ایپیسوڈ نمبر 4 اپلوڈ کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اصلی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔